وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ اب استاد کون سے کہ جب ہم اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، جب ہم کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں جس چیز کا جس بات کا نہیں پتہ ہوتا ہم پھر بھی بولتے ہیں کہ شاید ہمیں زیادہ پتہ ہے اور ہمیں وہ چیز نہیں پتہ ہوتی، اور ہم استاد بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمیں زیادہ پتہ ہے، پر کیا وہ زیادہ سزا پائیں گے جو جانے بغیر بولتے ہیں، جن کو نہیں پتہ خدا کے کلام کے بارے میں، اور جب وہ بولتے ہیں تو کیا وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ آگے لکھا ہوا ہے اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، انسان ہیں، انسان ہوتے ہوئے نادستانہ طور پر ہر انسان غلطی کرتا ہے، بہنیں بھی، بھائی بھی، نوجوان بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، ہر انسان غلطی کرتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں کافی ایسے موقع آتے ہیں کہ ہم غلطیاں کرنے پر مجبور بھی کئی بار ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم اسکول سے چھٹی کرتے ہیں تو ٹیچر پوچھتی کل بیٹا کیوں نہیں آئے تھے، تو ہم چھٹی کا بہانہ لگانے کے لیے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو وہ بھی ایک کیا ہوتی ہے خطا کرتے ہیں، ہم اس وقت گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی طرح آگے لکھا ہے کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ کامل ہے۔ ایسا کوئی ہے جو باتوں میں خطا کرتا ہی نہ ہو؟ ہے ایسا کوئی ہم میں سے؟ نہیں، ہم سب خطا کرتے ہیں، ہم باتوں میں چلتے پھرتے اٹھتے لیٹتے ہنستے ہم کرتے ہیں خطا، ہم باتوں میں بہنیں آپس میں جب باتیں کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کی ہم ایپ جوئیاں کر رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ہم خطائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر لکھا ہوا ہے وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے، جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔ جب ہم گھوڑے ہوتے ہیں ان کو لگام دیتے ہیں، ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں تو ان کو ہم خود بھی گھما سکتے ہیں، پھر وہ ہمارے قابو میں ہوتے ہیں جب ہم ان کو لگام دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زبان ہے، جب ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، زبان ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، پارٹس آف باڈی ہے نا، تو ہم جب اس کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں، ایسا ناممکن تو نہیں کہ ہم کسی چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ناممکن ہو، ہر چیز ہو سکتی ہے اگر ہم کرنا چاہیں۔ زبان کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خدا کی محبت جب ہم میں ہوتی ہے، لاسٹ ٹائم جب میں نے میسج دیا تھا تو یہی تھا کہ محبت مجھے کتنے لوگوں کو یاد ہے لاسٹ ٹائم میں نے میسج دیا تھا محبت کے بارے میں۔ تو جب محبت ہوتی ہے، جب خدا کی محبت ہوتی ہے، پاک اور قدوس کی معمولی ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے تو ہم سب کام کر سکتے ہیں، اور خاص طور اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ زبان تبھی قابو میں رہے گی جب ہمارے اندر خدا کی محبت ہوگی، اور محبت جو یہاں میں کیوں ذکر کر رہی ہوں، اس لیے کہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ جب ہم برداشت نہیں کرتے تو ہم اپنی زبان سے بہت سے ورڈس لوگوں کے لیے ایسے یوز کرتے ہیں، کسی کے لیے بھی، میرے لیے ہوں یا آپ کے لیے ہوں، جب ہم برداشت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر میں سحر کے لیے کوئی بات کر دوں کہ سحر نے ایسے بولا ہے اور ایسے کر دیا ہے، اور مدیشہ جا کر واپس سحر کو بتائے کہ سحر تیرے بارے میں تو شائنہ ایسے کہہ رہی تھی، تو کیا ہوا؟ میں نے ایک چھوٹی سی بات میں 3 زندگیوں میں آگ لگائی، 3 زندگیوں میں لڑائی کروا دی، تو فرقے پیدا کر دیے، کیونکہ برداشت نہیں، میرے اندر برداشت نہیں تھی۔ میں نے سحر کی سنی، میں نے مدیشہ کو بتائی، مدیشہ نے جا کر پھر سحر کو بتایا۔ اگر میرے اندر برداشت نہیں تھی تو مدیشہ نے بھی نہیں، اور جب خدا کی محبت ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں اور اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ آگے لکھا ہوا ہے دیکھو جہاز بھی اگرچہ بڑے ہوتے ہیں اور تیز ہواؤں سے چلائے جاتے ہیں تو بھی ایک نہایت چھوٹی سی پتوار کے ذریعے سے مانجی کی مرضی کے موافق گھمائے جاتے ہیں، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ زبان ایک بہت چھوٹا سا عضو ہے ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں ایک بہت سا چھوٹا سا عضو ہے، پر کیا کام بڑے کرتی ہے۔ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شیخیاں مارتے اگلے انسان کا دل توڑ دیتے، اس کو بول دیتے ہیں ایسے ہے ویسے ہے، پر ہم اس وقت غور نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے آگے جو کھڑا ہے اس پر کیا گزر رہی ہے، اور پھر بعد میں ہم اس کو سوری بھی بول دیتے ہیں، پر تب تک تو وہ کام ہو چکا ہوتا ہے، تب تک اس پر گزر چکی ہوتی ہے جو اس پر بیتنی ہوتی ہے، اور تب ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور جب ہمیں بعد میں سوچتے ہیں ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر ہم سوری کرتے ہیں، پر نہیں، تب فائدہ نہیں ہوتا۔
باتوں کو سننے کا جب ہم نے عمل ہی نہیں کرنا. کئی بار ایسا میرے ساتھ ہوتا ہے، میں کسی کی بات نہیں کرتی، میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا. میں بہت سی باتوں پر گھر پر بھی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جن پر مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور میں بولتے ہوئے بعد مجھے بہت پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ میں نے مما کو ایسے بول دیا، پاپا کو ایسے بولا، میں نے اچھا نہیں کیا. پر پھر بعد میں نے جب اس ٹاپک کو جب میں دعا کر رہی تھی خدا سے کہ تیرے لوگوں کو جس خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، خدا نے جب مجھے دیا، جب میں نے پڑھا تو میں نے سیکھا کہ ہمیں بول کر پچھتانا نہیں بلکہ ہمیں تبھی کنٹرول کرنا ہے جب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے کافی بار ایسا ہوتا ہے ہماری برداشت سے باہر بہت سے کام ہوتے ہیں، پر جن کے اندر خدا کی محبت ہوتی ہے وہ برداشت کرنے کی قدرت رکھتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے، دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی شہر والی کہ ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں اور اتنی زندگیوں میں آگ لگ جاتی ہے، فرقے بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہم ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اسلام دعا کرنا ایک دوسرے چھوڑ دیتے ہیں. کس وجہ سے کہ ہماری زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی. ہم اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے. ہم بولتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ ہمیں یہ بولنا ہے یا نہیں بولنا. ہم بس بولتے ہم کیا سمجھتے ہیں جو میں کر سکتا ہوں، جو میں بول سکتا ہوں ویسا کوئی بول نہیں سکتا. پر خداوند کا کلام کہتا ہے وہ تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے. آگے لکھا ہے زبان بھی ایک آگ ہے. زبان ہمارے اعصاب میں شرارت کا ایک عالم ہے. خدا کا کلام کہتا ہے زبان ایک ہمارے اعصاب میں شرارت کا عالم ہے. کس طرح عالم ہے؟ ہم شرارت کرتے ہیں، اس زبان سے باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں، ایپ جوئیاں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو برا بھلا بولتے ہیں، پھر برا بھلا سوچتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آگ لگاتے ہیں. وہی بات آ جاتی ہے کہ تھوڑی سی آگ کتنے بڑے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے. کیونکہ ہم شرارت تو کر دیتے ہیں پر بات کا نہیں سوچتے کہ بعد میں کیا ہو. کیونکہ ہمارے ذہنوں میں تو خدا کا کلام نہیں، تب ابلیس کام کر رہا ہوتا ہے کہ بات سونے نے میں انج کیا ہوتے نہیں کھایا ہوتے نے میں کیا کہ چلنا میں نے کیا تو کیا یہ دیتے میں نے ہوتی تھی. ایسے کرتے ہیں نا. آگے لکھا ہوا ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے. جب ہم بولتے ہیں تو ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں. اگر ہم اچھا بولتے ہیں تو ہم تب بھی اپنی تربیت کا اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور جب ہم برا بولتے ہیں تب بھی ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں. اگر ہم برا بول رہے ہیں تو تب بھی کیا بولتے ہیں؟ اکثر ہمارے بڑے ہوتے ہیں کہ بچے بدتمیزی کرتے تو کہتے ہیں تاڑے ماں باپ نے تربیت نہیں کی، کیونکہ ہم اپنا تعارف کروا رہے ہوتے ہیں. پھر کہ کس پر بات آ جاتی ہے؟ ماں باپ پر. ماں باپ تو تربیت کرتے ہیں، ماں باپ تو چاہتے نہیں کہ ہمارے بچے ایسے کریں یا کسی کے سامنے ہمیں شرمندہ کریں، پر کیا ہم اپنے کو قابو میں نہیں رکھ پاتے. ہم بولتے ہیں. آج کل بچے زیادہ بولنے لگ گئے ہیں، بڑے چپ ہو جاتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے اور دائرے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے. دائرہ دنیا جہاں ہم بات کر لیتے ہیں، دائرہ دنیا کا مطلب ہے جہاں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، تب بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہم اکیلے میں بھی ان باتوں کو سوچ رہے ہوں تو ہمارا خدا تب بھی ہمیں سن رہا ہوتا ہے. اور ہم جب کسی کا برا سوچ رہے ہوتے ہیں تو ان ارادوں کا بھی خدا کو پتہ ہوتا ہے. دائرہ دنیا میں آگ لگاتے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی زبان سے چھوٹی سی بات کر کے بہت سارے لوگوں میں تفریقے پیدا کرتے ہیں. بھائی آپس میں منصوبے باندھتے ہیں، ہونے نے کٹے ایسے کل ہونے نہیں بات کل منڈے لے کے جاؤں گے ارے دن. لڑکیاں بھی آپس میں ایسے سوچتی ہیں. ہم شرارت کرتے ہیں، اپنی زبان سے برا بھلا بولتے اور سوچتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے کیونکہ ہر قسم کے چھپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے گا، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا. پر ہم کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. اگر کوشش کریں، اگر ہم چاہیں، اگر ہمارے اندر خدا کی محبت ہوگی تو ہم کریں گے. اگر خدا کی محبت نہیں ہوگی تو ہر کسی کام نہیں ہو سکتا. آگے لکھا ہوا ہے وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بری ہوئی ہے. ہماری زبان زہر قاتل سے بری ہوئی، ایک زہر ہے. جب ہم برا بھلا بول رہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ زہر ٹپک رہے ہوتے ہیں اپنے منہ سے کسی کے لیے یا اپنے لیے. ہم کبھی کبھی ایسا خود ہی بولتے رہتے ہیں، اپنے لیے بھی کافی ورڈ سب یوز کر لیتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے
خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بددعا دیتے ہیں۔ کوئی فائدہ ہوا ہمیں دعا کرنے کا؟ ایک طرف سے دعا کر لی، ایک طرف سے حمد کر لی، دوسری طرف سے باہر جا کے ہم اسی زبان سے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، دن رات خداوند کو سجدے کرتے ہیں، اور پھر اسی زبان سے لوگوں کا برا سوچتے ہیں، اسی زبان سے لوگوں کے پیٹھ پیچھے ہم وار کرتے ہیں۔ پر نہیں، خدا ہمیں کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا۔ پھر ہم خدا کی نظر میں ہم اس کے فرزند یا اس کے اچھے لوگ تو نہ ٹھہرے۔ اس نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہم اس کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور برداشت کریں۔ آگے لکھا ہوا ہے، ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بددعا نکلتی ہے، اے میرے بھائیوں ایسا نہ ہونا چاہیے۔ آگے واضح طور پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک ہی منہ سے خداوند کی حمد کریں، ایک ہی منہ سے مبارکباد اور ایک ہی منہ سے برا بھلا نہیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے اے میرے بھائیوں ایسا نہ ہونا چاہیے، کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں قابو میں اپنی زبان کو رکھنا ہے، قابو کرنا ہے اپنے آپ کو۔ آگے لکھا ہوا ہے کیا چشمہ کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکل سکتا ہے؟ نکل سکتا ہے کبھی ایک ہی چشمہ سے کھارا پانی اور میٹھا نکلا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تو جب ہم انسان ہوتے ہوئے برا بھی بولتے ہیں، خدا کی بھی حمد کرتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم خدا کی حمد کر رہے ہیں، خدا کے لوگ ہیں، تو ہمیں برا بھلا نہیں بولنا، ہمیں بد دعائیں نہیں دینی، بلکہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اس کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ آج ہم نے زبان کی حالت میں میرا ایمان میرا قرآن پڑھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھا، میں نے بہت کچھ سیکھا، اور پھر میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ پہلے میں نے کافی دن اس ٹاپک کی تیاری کی، اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے خدا ان پر بھروسہ رکھیں کہ ہم سب کو سمجھ آیا ہے۔ خدا آج کے کلام کی وجہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔